آپ جتنے حضرات بیٹھے ہوئے اعتکاف کی نیت کریں. جتنی دیر مسجد میں آدمی رہے یہ نیت کیا کریں, اے اللہ میں جتنی دیر مسجد میں ہوں اعتکاف کی نیت, ثواب ملتا رہے گا اعتکاف. ہمارے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے تحریر فرمایا ہے کہ میرے والد محترم جب بھی مسجد میں داخل ہوتے بس یہ جملہ کہہ لیتے تھے, اے اللہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. کوئی اعتکاف کے لیے رمضان ضروری نہیں, اعتکاف کا بھی ثواب ملے گا, بیان سننے کا بھی ثواب, نماز کا بھی. کتنا آسان ہے معاملہ جی. رحمت حق بہا نمی جویت, مگر ہم اس رحمت کو جو اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈ رہی ہے ہم اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے, وہ ہمیں ڈھونڈتی پھرتی ہے. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وازواجه وذرياته واهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, ایک بہت چھوٹی سی سورت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور مجھے امید ہے اور انشاءاللہ ایسا ہی ہے کہ جتنے حضرات ہمارے ماشاءاللہ یہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں, مسجد سے تعلق رکھتے ہیں, نماز سے تعلق رکھتے ہیں, دین سے محبت رکھتے ہیں, اس نسبت پر جمع ہوتے رہتے سنتے رہتے ہیں, آپ میں کوئی نہیں ہوگا جو اس سورت کو یاد نہ رکھے ہوئے ہو. سب کو یاد. نماز کی سورت امام صاحب روزانہ دوسرے دن تیسرے دن پڑھتے رہتے جی. چھوٹی سی سورت, اتنی لمبی چوڑی نہیں جس کے یاد کرنے میں ہمیں زیادہ وقت لگتا ہو, بہت مختصر سی سورت. لیکن اللہ تعالی کے کلام کی کوئی چھوٹی سورت ہو یا بڑی, اپنے اندر خزانہ رکھتی ہے, خزانہ. لیکن ہمیں اس خزانے کا پتہ نہیں. کسی کے گھر میں دفینہ ہو اور کوئی سونا چاندی دبا ہوا ہو اور اس کو پتہ نہ چلے, انداز لگائیے آپ کیا سمجھیں گے کتنا محروم آدمی جی. گھر میں خزانہ اور پتہ نہیں. میرے بھائیوں, یہی حال ہمارا دین کے ساتھ ہے. دین کا خزانہ ہمارے پاس اور جنت کے سارے خزانوں کی کنجی ہمارے پاس ہے, مگر تالا کھولنا نہیں آتا. قرآن کی کسی سورت سے ہمیں سبق سیکھنا نہیں آتا. ہم اگر کوشش کریں اور چاہیں, الحمدللہ ہر شخص عالم ہونا ضروری نہیں ہے, عالم ہو یا عامی ہو, بس دین کی طلب اور طلب ہے. قرآن کے خزانوں سے, قرآن کے علوم سے, قرآن کیا سبق سکھا رہا ہے اس سبق سے ہم اور آپ پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر ہم میں طلب اور تڑپ. یہ کیسی صورت ہے؟ قرآن کی ہر صورت معجزہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا, ہر صورت. اور اللہ کا چونکہ یہ کلام ہے, انسانوں کا کلام نہیں ہے. ہمارے آپ کے کلام میں تو نہ جانے کیسی کمزوری اور نقص ہوتا ہے. یہ تو اللہ کا کلام ہے, نقائص سے, کمزوریوں سے پاک صاف, دل تک پہنچنے والا. اگر کانوں سے کوئی سنے حقیقتاً اور دل سے متوجہ ہو تو اللہ کے کلام میں ہر کلام, ہر صورت, ایک صورت جو معجزہ ہے ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے, ہماری ہدایت کے لیے کافی. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں. دنیا کی آبادی میں ایک بہت بڑی آبادی ان کا اتباع کرتی ہے. جو مسائل انہوں نے بیان فرمائے ان مسائل کے مطابق عبادت کرتی. لاکھوں کی تعداد میں قوم ہے مسلمان. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اتباع کرنے والے اور ماننے والے, ان کا ارشاد نقل کیا ہے محدثین نے کہ یوں فرماتے تھے کہ جو آدمی سورہ والعصر پر عمل کر لے
اس نے پورے قرآن پر عمل کر لیا. اللہ اندازہ لگائیے میں کہنا چاہ رہا ہوں کیا خزانہ ہے بھائی. پورے قرآن کا پڑھنا, پورے قرآن کا جاننا, پورے قرآن پر عمل کرنا بے شک بہت بڑی سعادت ہے, اللہ جس کو عطا فرمائے. مگر اللہ نے اپنے دین کو کتنا آسان کیا ہے, اور اپنے اس کلام پاک کو ہمارے لیے اور آپ کے لیے کیسا آسان بنا کر عمل کرنے کے لیے, آخرت کا فائدہ اٹھانے کے لیے, جنت بنانے کے لیے, جنت کی باغ و بہار اور نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے قرآن کی ایک ایک آیت اور ایک ایک سورت کو ہمارے آپ کے لیے آسان فرما رکھا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ تعالیٰ فرماتا دیکھو بھائی ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے اعتبار سے بڑا آسان بنایا ہے, آسان. مگر ہم میں آپ میں کتنے بھائی ہیں بھائی جو قرآن پاک پڑھتے ہوں, اس کے معنی کو جانتے ہوں, اور سارا قرآن یا سارے قرآن کے معنی تک نہ پہنچے تو کم سے کم چند آیتیں, چند صورتیں. ایسے ہی لوگوں کے لیے تو حضرت امام شافعی فرما رہے تم ایک ہی صورت پر عمل کر لو, ایک صورت پر عمل کرنے سے وہ کامیابی مل جائے گی جو قرآن پر عمل کرنے سے ملتی. یہ ایسی اہم صورت ہے جو ہم سنتے ہیں روزانہ, مگر چونکہ معنی نہیں جانتے تو ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اس صورت میں ہمیں کیا پیغام دیا جا رہا. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اس کلام سے ہمارے اور آپ ہی کی طرف تو مخاطب ہے, ہمارے آپ ہی کے لیے تو نازل کیا اللہ نے یہ کلام. اس صورت میں اللہ کا کیا پیغام ہے, اس صورت میں اللہ نے کیا سبق ہمیں سکھایا ہے. اکثریت ان حضرات کی ہے جو الحمدللہ نمازی ہیں, صورت کو جانتے ہیں اور باقاعدہ امام صاحب کے پیچھے روزانہ سنتے رہتے ہیں, تیسرے چوتھے دن سنتے رہتے ہیں, مگر یہ معلوم نہیں کہ اس صورت میں کیا سبق. تو بھائی عبرت مسیحت کیسے حاصل ہوئی؟ عبرت تو معنی جاننے سے. اول تو آج ہمارا حال اللہ معاف فرمائے یہ ہے کہ قرآن کریم کی حق تلفی اس امت میں سب سے زیادہ ہے. اللہ معاف. قرآن کا جو حق, کیا حق ہے قرآن کا؟ خود قرآن نے بیان کیا, قرآن نے خود اپنا حق بیان کیا. اللہ نے یہ کلام زمین اور آسمان کی تمام طاقتوں سے بڑھ کر طاقتور اور تمام قیمتی چیزوں سے بڑھ کر قیمت والا یہ اللہ نے جو ہمیں کلام دیا ہے, اس نے اپنا حق خود بیان کیا. ایمان لانے والے پر میرا کیا حق ہے, اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں کہ میرے اس کلام کا تمہارے اوپر کیا حق ہے. میرے دوستوں اندازہ لگائی, حق بتایا جا رہا ہے, مگر اس حق کی ادائیگی کتنی ہے؟ ادائیگی حق کے اعتبار سے پوری امت کمزور ہے. اللہ معاف فرمائے. قرآن کا سب سے پہلا حق ہے تلاوت, اس لیے آیا بھائی قرآن تلاوت کی. جی صرف قرآن تلاوت کے لیے اتارا نہیں گیا, اللہ نے اس قرآن کی تلاوت کے لیے حضرت سید الاولین والآخرین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے تلاوت کے, اور آپ کو بھی جو بھیجا اس طور پر کہ نبیوں میں ایک بہت بڑے نبی اور آپ کے خاندان اور آبا و اجداد میں آپ کے جد امجد بانی کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے لیے دعا فرمائی. آپ کے لیے ابراہیم علیہ السلام کعبہ تعمیر کر رہے ہیں, اللہ کا گھر. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ. قرآن بیان کر, میں ادھر ادھر سے نہیں سنا رہا, قرآن کی بات سنا رہا ہوں آپ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا گھر بنا رہے کعبہ, خود معماری کا کام کر رہے صاحبزادے. حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے ساتھ مزدوری کا کام کر رہے, گارا پتھر اٹھا کر دے رہے ہیں, اور ابراہیم علیہ السلام اس کو چین رہے, تعمیر کر رہے. باپ اور بیٹے محنت اور مزدوری اللہ کے گھر کی, اللہ کے گھر کی محنت کرنے والا, مزدوری کرنے والا, بھائی اس کو تو کوئی نہ کوئی اجرت ملے گی. جی آپ کا گھر کوئی تعمیر کرے, آپ سے محروم رکھیں گے, اجرت دیں گے. تو جو اللہ کا گھر بنائے گا, جی کیا اللہ کی طرف سے اجرت سے محروم رہے گا؟ کیا اجرت؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا گھر بنا رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے ان کے لیے کیا اجرت؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم دعا مانگو, ایک دعا تمہیں دیتے ہیں ہم, جو مانگو گے وہ ملے گا, جو مانگو گے. لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ, لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ. حضور نے ارشاد, اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی ہے. اس
وعدے کے ساتھ کہ یہ ایک دعا ایسی ہے تمہارے لیے ہماری طرف سے اجرت، دعوت کی، تبلیغ کی، لوگوں کو احکامات پہنچانے کی، اللہ کے دین کی خدمت کی، وہ گھر بنانا ہو یا اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہو، ہم اس کے بدلے میں تمہیں ایک دعا دیتے ہیں، جو مانگو گے وہ ہم تمہیں دیں گے۔ کل نبی دعوت۔ اور آگے کیا فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فتعجل کل نبی دعوتہ، فتعجل کل نبی دعوتہ، ہر نبی نے دنیا میں وہ دعا مانگ لی۔ اللہ نے وعدہ کیا نا ہم آپ کو دعا دیں گے، مانگو جو مانگو۔ ہر نبی کو جو یہ تحفہ ملا اللہ کی طرف سے، ہر نبی نے وہ دعا دنیا میں مانگی اور اللہ نے قبول فرمائی۔ کیا مانگا ابراہیم علیہ السلام نے؟ اللہ انداز لگائیے ہمارے لیے اور آپ کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے ابراہیم علیہ السلام کتنے بڑے محسن ہیں۔ وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے افضل ہے، ابراہیم علیہ السلام سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء، افضل الانبیاء والمرسلین، سید الانبیاء والمرسلین، لیکن اس کے باوجود بہرحال ابراہیم علیہ السلام آپ کے جد امجد آباء و اجداد میں، امام الانبیاء، خلیل اللہ، اللہ کا دوست، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، قرآن۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا ہے۔ اللہ، اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی؟ اللہ خود فرماتا یہ میرا دوست ہے۔ تو جب دوست سے مانگے گا تو کیا ملے گا میرے بھائی؟ انداز لگائی۔ اللہ، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد، نبیوں میں آپ کے بعد سب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے نبیوں میں سب سے اونچا درجہ، امام الانبیاء، آپ سید الانبیاء، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نوازا ہے۔ اور واقعہ یہ کہ قرآن کریم میں کسی نبی کے بارے میں وہ آرڈر نہیں ہے جو ابراہیم کے حضرت کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے واتبع ملت ابراہیم حنیفا، واتبع ملت ابراہیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ملت ابراہیمی کا اتباع کیجیے۔ اللہ، کیونکہ حضرت ابراہیم کی ملت وہی ہے جو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت ہے، آپ کی شریعت۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی، یاد رکھو ابراہیم علیہ السلام کا مذہب اسلام ہے، مذہب اسلام، ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اس زمانے میں یہی قومیں بڑی بڑی تھیں، یہود، نصارہ، مشرک، مسلمان۔ تو یاد رکھو ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی ہیں نہ نصرانی ہے نہ مشرک ہے، بلکہ کیا ہے؟ مسلمان۔ اور ہوا سماکم المسلمین، ہوا سماکم، قرآن کہتا ہے، اور انہوں نے تم سب کا نام جتنے قیامت تک آنے والے ہیں انہوں نے ہی تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آقا کی شریعت ایک ہے بھی، تو ان کی شریعت کا اتباع آقا کی شریعت کا، لیکن یہاں ان کا اہتمام بیان کیا جا رہا ہے۔ کیوں یہ سارا اہتمام کیوں میرے بھائیوں؟ اور ابراہیم علیہ السلام کا یہ اعزاز اور انعام کیوں ہے اور پوری امت پر ان کا احسان؟ اللہ نے ان کو کعبہ بنانے کے لیے منتخب فرما کر جب انہوں نے یہ خدمت انجام دے دی اور کہا گیا کہ آپ دعا مانگیے، کیا مانگتے ہیں؟ تو بھائی جو بھی مانگتے وہ ملتا، اپنے لیے مانگتے، اپنے بیوی بچوں کے لیے مانگتے، اپنے گھر کے لیے مانگتے، جس کے لیے مانگتے۔ کیا مانگا؟ نہ اپنے لیے مانگا نہ اپنے بچوں کے لیے۔ حضرت ابراہیم نے جو اجرت اللہ سے طلب کی کہ میں دعا مانگتا ہوں اللہ آپ قبول کر لیجئے، ساری انسانیت کے لیے دعا مانگی، ساری انسانیت۔ کیا دعا مانگی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ قرآن یہ دعا نقل کر رہا جی، کعبہ بنا کر کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اسی آیت میں جہاں کعبہ بنانے کا ذکر ہے وہیں یہ دعا، کعبہ بنا کر یہ دعا مانگی، اے اللہ آنے والی میری اولاد میں، اسماعیل علیہ السلام صاحب شریک ہے نا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں، کیونکہ ان کے دوسرے بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام، یہود اور نصارہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل کی اولاد میں۔ اللہ، تو اسماعیل کی اولاد کے لیے مانگی جا رہی، کیونکہ شریک ہے نا بنانے، کعبہ بنانے میں وہ شریک ہیں، آمین کہنے میں شریک ہیں، تو اس لیے مجموعی طور پر دونوں حضرات کی دعا کا یہ خلاصہ ہے۔
اپنے لیے نہیں مانگ رہے ہیں، اللہ نے وعدہ کیا ہے جو مانگو گے دوں گا. تو کیا دعا مانگی؟ اے اللہ میرے اندر اور میری نسل میں جو آنے والی ہے اسماعیل سے قیامت تک ایک ایسا نبی بھیج دیجئے جو ان کے سامنے تیرے کلام پاک کی تلاوت کرے، تیرے کلام پاک کے معنی کو سمجھائے اور سمجھا کر علم دے کر ان کی تربیت کرے کہ ان کا ہر عمل قرآن کے مطابق ہو. وَيُزَكِّي. جی سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے آپ کے لیے دعا مانگی. اللہ ایسا نبی بھیج دے جو 3 کام کرے. یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. 3 کام انجام دینے والا ایک نبی دنیا میں بھیج دیجئے. اللہ سے یہ مانگا. انداز لگائیے کیا فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ انا دعوت ابی ابراہیم، انا دعوت ابی ابراہیم. اے لوگوں میرے ابا جان نے جو دعا مانگی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اس دعا کا مصداق میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے ابا جان ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا رزلٹ. اللہ ایسا رسول بھیج دے. وہ کون ہے رسول؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کی اولاد، جو آ کر تیری کتاب، تیرے علم، آسمان سے اترے ہوئے علم الہی، کتاب الہی، یہ علم دین، علم سماوی جو کتاب اتر رہی ہے، اس کے لیے 3 حق بتلا دیے کہ اے اللہ وہ 3 کام کرے. قرآن کے یہ 3 حق ہیں: قرآن کی تلاوت، قرآن کے معنی کا جاننا، اور جان لینے کے بعد اس کے مطابق اپنی زندگی میں ہر عمل کرنا. کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی کا عمل، یہ تزکیہ ہے. یہ 3 کام. بتائیے کتنا بڑا احسان ہے ابراہیم علیہ السلام کا ہم پر کہ حضرت کے لیے دعا مانگی گئی ہے اور اللہ نے ان کی دعا چونکہ وعدہ کیا جو دعا مانگو گے قبول کرو گے، قبول کریں گے ہم. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں ان کی دعا کا نتیجہ ہوں، میں ان کی دعا کا ثمرہ ہوں، اس دعا کا پھل ہیں آپ. تو یہ دعا مانگ کر ساری انسانیت پر قیامت تک آنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں پر ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگ کر احسان کیا ہے. اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا اپنی امت کو، قیامت تک آنے والوں کو، کہ جب مجھ پر درود بھیجو ابراہیم علیہ السلام کو مت بھولنا، ابراہیم علیہ السلام کو مت بھولنا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. اور اسی طریقے سے برکت والی اور اس کے ساتھ ساتھ کیا فرمایا گیا؟ کما صلیت علی ابراہیم، کما صلیت. انبیاء تو 1,00,000 سے زیادہ آئے ہیں، 1,00,000 سے زیادہ انبیاء، مگر درود میں کس کو یاد رکھا جا رہا؟ ابراہیم علیہ السلام. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے تمہاری اور انسانوں کی جو قیامت تک آنے والے ہیں انہوں نے ان سب کی کامیابی کی دعا کو ساری دعاؤں پر ترجیح دی. کوئی اپنے لیے نہیں مانگا، پوری انسانیت جو پیاسی ہے اس کے لیے یہ دعا مانگی ہے اے اللہ ایسا نبی بھیج دے جو آنے والی امت کی پیاس کو بجھائے. اس لیے حکم دیا گیا قیامت تک یاد رکھنا. اسی لیے ہم اور آپ اپنے آقا پر جب درود بھیجتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو یاد رکھتے ہیں. تو بھائی وہ یہ دعا ہے، اور اس دعا میں قرآن کے 3 حق بیان کر دیے گئے. قرآن کے، میں تو یہ عرض کر رہا تھا، قرآن کے حق کی ادائیگی میں ہم سب سے پیچھے ہیں، کمزور. قرآن کا پہلا حق ہے تلاوت، قرآن کی تلاوت کر. ہم اور آپ سب سوچیں، ہم مسجد والے لوگ ہیں، اللہ نے ہمیں مسجدوں میں پہنچایا ہے، دین کی بات سننے کی توفیق دی ہے، ورنہ جتنے آپ بیٹھے ہیں اس سے لاکھوں گنا لوگ باہر پھر رہے ہیں سڑکوں پر، جن کو دین کی کوئی بات سننے کی کبھی سعادت اور توفیق بھی نہیں ملتی. اللہ ہمیں بچائے ایسے بدبخت انسانوں سے. جی یہ اللہ کی سعادت کہ اس نے موقع دیا، اس نے آپ کو توفیق دی، اپنے کاموں سے نکل کر، اپنے گھروں سے نکل کر، اپنی ضرورتوں کو چھوڑ کر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سننے آئے. اس سے بڑی سعادت نہیں؟ میرے بھائیو آپ انداز لگائیں خود ہمارا کیا حال ہے اس کلام پاک کا حق ادا کرنے کے بارے میں. کیا حکم دیا گیا؟ دیکھو میں نے ایک کلام تمہیں دیا ہے اور اس کا پہلا حق یہ کہ اس کی تلاوت کرو. اب ہم کتنی تلاوت کرتے ہیں بھائی ہر ایک خود انداز لگا لیں. تلاوت کا حق صحابہ ادا کر کے گئے ہیں، تلاوت کا حق حضرات صحابہ، ہمارے اولیاء صالحین، ہمارے نبی کے بعد آنے والے صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور اولیاء صالحین جتنے دنیا میں ہیں ان کی زندگی پڑھیے، ان کی سیرت، ان کے حالات، وہ بتلائیں گے کہ قرآن کا حق کس طرح ادا ہوتا ہے. قرآن کا حق کس طرح.
امیر المومنین حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفۃ المسلمین ہیں اور مسلمانوں کی حکومت اور مسلمانوں کی ضرورتوں کے لیے رات دن خلافت کے کام انجام دیتے تھے، تاریخ میں لکھا ہے روزانہ 3 مرتبہ قرآن تلاوت کرتے تھے، پورا قرآن 3 مرتبہ روزانہ۔ انداز لگائیے، ہم اور آپ تو ایک پارہ بھی پڑھتے ہوئے تھک جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ان بندوں کے ساتھ نہایت ہی توجہ اور رحمت ہے کہ وقت میں اتنی برکت فرماتے ہیں کہ 3 قرآن پڑھ لیں۔ ہم تو 5-6 پارے پڑھنے کی بھی توفیق ہمیں نہیں ملتی بھائی۔ انداز لگائیے میرے بھائیوں، قرآن اس لیے آیا تلاوت تھوڑی ہو، ایک پارہ پڑھے ہوئے اسے پڑھیں، 2 آیتیں 3 آیتیں روزانہ پڑھتے چلے جائیں، ایک دن آئے گا انشاءاللہ کہ پورا قرآن یاد ہو جائے۔ مگر جبھی تو جب ہم اس کے لیے وقت لگائیں۔ ہماری جماعت کے لوگ، دعوت و تبلیغ والے، آپ کا جو ایک چلہ مانگ رہے ہیں اور آپ اللہ کی توفیق سے ایک چلہ دے دیں یا 4 مہینے، بھائی وہ اسی عمل کے لیے تو ہے۔ کم سے کم ہم قرآن کی تلاوت کرنے والے، اس کی ٹریننگ لینے والے بن جائیں۔ گھر پر رہ کر، دکان پر رہ کر، دیگر کاموں میں لگ کر ہم ایسے مشغول ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول، ان کے احکامات اور قرآن کو بھول جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ تلاوت قرآن کا وقت ہی نکلتا الا ماشاءاللہ، اللہ جس کو توفیق دے۔ جماعت میں نکلنے کا ایک بہت بڑا فائدہ کیا؟ تلاوت کی، قرآن کے اس حق کے ادا کرنے کی توفیق ملتی، کم سے کم 1 پارہ، اللہ توفیق دے تو 3 پارے، جو حافظ ہو، قرآن پڑھا ہوا ہو، کم سے کم روزانہ 3 سپارے، غیر حافظ ہے، ناظرہ پڑھے ہوئے ہیں، کم سے کم ہمارے علماء نے جو بہت مختصر سی مقدار بیان کی کہ بھائی دن میں صبح سے شام تک ذرا سا وقت نکال کر ایک، آپ یقین جانیے حافظ قرآن 10 منٹ میں پورا پارہ تلاوت کر سکتے۔ کیوں بھائی 24 گھنٹے میں 10 منٹ نہیں ملتے قرآن کے حق کو ادا کرنے کی؟ یہ ہمارے مدارس، یہ مکاتب قرآنیہ جو الحمدللہ ہر جگہ خدا کے اس مرکز میں اور نہ جانے کہاں کہاں چپے چپے پر اللہ نے قائم کرائے ہیں، کس لیے؟ آپ کے بچے ان مدرسوں میں پہنچ کر قرآن پڑھنے والے، قرآن کی تلاوت کی۔ بچہ یہاں قرآن پڑھ کر جائے گا، گھر میں بھی تو تلاوت کرے گا۔ کیوں بھائی؟ گھر میں تلاوت کرے گا تو گھر کا ماحول قرآن کی تلاوت والا نہیں بنے گا؟ اللہ کی برکتیں اور انوارات قرآن کے کیا گھر میں نہیں آئیں گے؟ مگر جبھی تو جب ہم اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجیں اور قرآن کے اس حق کے ادا کرنے کی طرف کچھ توفیق ہو۔ اللہ معاف فرمائے، زمانہ اتنا بگڑا ہے اور ایمان سے آج امت اتنی محروم ہوتی چلی آ رہی ہے کہ اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، اخباروں میں پڑھیے رسالوں میں کیا آتا ہے۔ اللہ اگر کسی کو توفیق دے بھی دے اور کوئی بچہ مکتب میں قرآن پڑھنے کے لیے آ بھی جائے تو یوں کہتے ہیں میاں اسے طوطے کی طرح قرآن رٹانے سے کیا فائدہ ہے؟ نعوذ باللہ، اس کا کیوں وقت ضائع کر؟ مسلمانوں کی زبان پر کلمات، جن کا ایمان ہے قرآن، یہ ایسے بگاڑ کا زمانہ ہے میرے بھائیوں، انداز لگائیے۔ میاں بچے کو قرآن کی طرح، طوطے کی طرح قرآن کی تلاوت کراتے ہو، الفاظ رٹاتے ہو، کیا ملے گا؟ معنی سمجھتا نہیں، معنی جانتا نہیں، صرف تلاوت میں کیا ہوگا؟ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، تلاوت قرآن کا مستقل حق ہے۔ آپ معنی جانے نہ جانے، معنی جاننا علیحدہ حق ہے، دوسرا پہلا حق ہے تلاوت، الفاظ کو پڑھنا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کا ایک لفظ زبان سے نکالنا نیکی ہے، حسنہ، والحسنۃ بعشر امثالھا، اور اللہ ہر نیکی پر بدلہ 10 گنا دیتے ہیں۔ ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں، ایک حرف پر 10 نیکی، اللہ۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی مثال بھی دے دی، مشہور صحابی، بڑے اونچے صحابی اور بڑے مفتی فقیہ۔ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف لام حرف میم حرف۔ الف لام میم کو ایک حرف مت سمجھنا، الف لام میم 3 حرف ہیں، جس نے یہ کلمہ زبان سے نکالا اس کے نامہ عمل میں 30 نیکیاں لکھی جائیں۔ اللہ کہہ بھائی الف لام میم، عبداللہ ابن مسعود مثال دے، اور اللہ ان کو جزائے خیر دے، مثال بھی ایسے کلمے کی دے کر گئے ہیں جس کے کوئی معنی ہی نہیں ہے، جس کے کوئی معنی ہی نہیں۔ اشکال ہی ختم کر دیا۔ اشکال کر رہے ہیں نا، معنی تو جانتا نہیں، پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تو جو معنی جاننے والے ہیں ان سے آپ الف لام میم کے معنی پوچھیے، جی کوئی معنی ہے؟ الف لام میم کے کوئی معنی نہیں۔ کیا بتایا؟ اللہ کے کلام کے لفظوں کی تلاوت معنی جانے نہیں، اگر اس کے کوئی معنی نہ ہو تب بھی اس کا پڑھنا عبادت ہے۔
یہ آپ کی اولاد ان مکتبوں میں ان عبادتوں میں مشغول ہے. اللہ نے اپنے کلام کے الفاظ کی بھی قیمت رکھی. بلکہ واقعہ یہ کہ ہم آپ اگر غور کریں شریعت کے بہت سارے احکام میں اللہ تعالیٰ نے لفظوں کا اعتبار کیا ہے، معنی تک پہنچنے کی ضرورت بھی نہیں. معنی تک پہنچنے کی ضرورت بھی نہیں. آدمی معنی سیکھے اس کی سعادت ہے، لیکن بہت سارے احکامات کا مدار لفظوں پر. مثال کے طور پر صبح سے شام تک الحمدللہ روزانہ ہم آپ مظاہرہ کرتے ہیں، نمازی لوگ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے نہیں پڑھتے؟ مغرب پڑھ رہے ہیں، عشاء پڑھ رہے ہیں، فجر پڑھ رہے ہیں. اگر امام صاحب بجائے الفاظ کے یوں سوچ کر میرے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں اور بیچارے یہ معنی جانتے نہیں، میں الفاظ کیا کروں گا، رٹ رٹا کر تلاوت کر کے قرآن کا ترجمہ پڑھنے لگے آپ کے سامنے نماز میں، بتائیے نماز ہو جائے؟ نماز ہی میں کھینچ کر پیچھے کر دیں گے. امام صاحب دماغ آؤٹ تو نہیں ہو گیا آپ کا؟ بھائی قرآن کے معنی ہی تو پڑھ رہا ہوں، ترجمہ ہی تو کر رہا ہوں. قرآن کا اگر امام صاحب لفظ نہ پڑھے ترجمہ کرے، دین کا جو سب سے بڑا حکم عالی ہے نماز، وہ نماز بھی صحیح نہیں. نماز کی صحت کا تعلق قرآن کے لفظوں سے، چاہے آپ معنی جانے نہ جائیں. چنانچہ میں یہ تو عرض کر رہا ہوں ہماری اکثریت میں اس کو معلوم ہی نہیں کیا قرآن پاک پڑھا جا رہا، لیکن الفاظ بھی مقصود. یہ قرآن کا پہلا حق ہے میرے بھائیوں، اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اور اس کے لیے جماعت میں نکلنا اور اپنے بچوں کے لیے مدرسوں میں داخل کرنا سب سے بڑا آسان ذریعہ ہے کہ اللہ اس میں موقع بھی دیتے ہیں، ماحول بھی قرآن والا ہوتا ہے، مسجدوں کے اندر اٹھنا اور بیٹھنا ہوتا ہے، تلاوت جیسا ماحول، ساتھی سب نیک اعمال میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، قلب اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اس سے مبارک اور اس سے بہتر وقت نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے بزرگوں کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے راستہ نکالا ہے اور ہمارے لیے قرآن کے حق ادا کرنے کا بہترین موقع. اور الحمدللہ جو لوگ جماعت میں جاتے ہیں قرآن کی تلاوت کا تھوڑا بہت موقع ملتا ہے، الحمدللہ انہیں گھر آ کر بھی موقع ملتا ہے. آج تو اللہ معاف فرمائے یہ حال ہے کہ آج سے 50 برس پہلے جن گھروں سے صبح صبح قرآن کے تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی، آج ان گھروں سے ٹی وی اور گانوں کی آواز آتی. ٹی وی کی اور گانوں کی آواز ہے. امت اتنی بگڑ گئی اور دشمنوں نے اتنا بگاڑا، ایمان پر ایسا ڈاکہ ڈالا کہ قرآن کی تلاوت کے بجائے آج گانا زبان. بچوں سے سنیے، اپنے بچوں سے جو گلیوں میں اور سڑکوں پر پھرتے ہیں اور جن کو مدرسوں سے ہم نے روک رکھا ہے، ان کی زبان پر سوائے گالے اور گانی کے کوئی چیز نہیں آتی. گانا اور گالی، کیونکہ اسی ماحول میں. اس لیے بھائی ماحول بنانا پڑتا ہے، ماحول بنانا پڑے، اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجنا پڑے. اگر ایمان والا بنانا، اپنی نسلوں کو اگر مسلمان بنانا اور اس قرآن کا حق ادا کرنا ہے تو اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیج کر انہیں قرآن کا حق ادا کرنا. آج اس میں سب سے زیادہ کوتاہی، اس میں سب سے زیادہ کوتاہی. اول تو تعلیم کا مزاج اور شوق نہیں مسلمان میں، جہالت عامت، تعلیم یافتہ نہیں قوم. ہماری قوم تمام قوموں میں دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے بھی پیچھے. اور اگر کسی کو شوق ہو تھوڑا بہت پڑھنے پڑھانے کا، تعلیم کا، تو ہمارا حال یہ کہ پیسے جیب میں اگر ہیں اسکول بھیج دیں. قرآن کی تعلیم کے بجائے اسکول کی تعلیم کوئی ناجائز اور حرام نہیں ہے. دنیا میں ضرورت پوری کرنے کے لیے آدمی اگر سیکھے، شریعت میں جائز اجازت. اس کی مثال سمجھیے، جیسے گھر آدمی بناتا ہے اور گھروں کے اندر اچھے اچھے سے عمدہ کمرے بناتا ہے، لیکن اپنی ضرورت کے لیے بیت الخلا بھی تو بناتا ہے. یوں سوچتا ہے میاں بدبو آئے گی، کیا کروں گا بیت الخلا بنا کر. تو ضرورت ہے، پوری کرنی پڑے جی. اسی طریقے سے دنیا میں رہ کر اگر ہم علوم عصریہ حاصل کریں، بس اس کو یہ سمجھیں کہ ہماری دنیاوی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہے، مگر دین کی ساری ضرورتیں اور دنیا آخرت کی ساری کامیابیاں اگر ہمیں لینی ہے تو اپنے آقا کا علم سیکھنا پڑے، قرآن سیکھنا. اس لیے اپنے بچوں کو اگر آپ اسکول بھی بھیجتے ہیں اور تعلیم دلاتے ہیں تو جیسے اس کے لیے وقت نکال رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نکلوائیے. 2-3 گھنٹے بچہ قرآن پاک پڑھے، قرآن پاک پڑھے گا، کلمہ سیکھے گا، نماز سیکھے گا. میرے بھائیو تبھی تو دین آئے گا. عصری علوم پڑھا کر ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا اور کوئی شعبہ اس کو دے دیا اور کسی بھی شعبے میں اس نے ترقی کر کے بہت کچھ حاصل کر لیا، یاد رکھیے جو کچھ وہ حاصل کرے گا وہ اسی کے کام آئے گا. ڈاکٹری بھی اسی کے کام آئے گی، سائنس بھی اسی کے کام آئے گا، انجینئرنگ بھی اسی کے کام آئے گی بیٹے کے لیے. لیکن اگر اس نے قرآن پڑھ لیا، یاد رکھیے وہ صرف اس کے نہیں آپ کے بھی کام آئے گا. قبر میں اگر پہنچ گئے، بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، اس کے پڑھنے کا ثواب آپ کو اللہ تعالیٰ قبر میں پہنچائے. یہ دین کا احسان ہے، دین کا احسان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیندار بچے کو بنا رہے ہیں، اس کے بھی کام آ رہی ہے وہ دین کی دولت اور خود باپ کے بھی کام آ رہی ہے.
میرے بھائیوں آپ انداز لگائیے ہم کہاں ہیں اور کس راستے پر چل رہے ہیں. آج دنیا کی مادی شکلیں اور دنیا کا ظاہری نفع اور اس کے کمانے کا شوق، حرص اور ہوس اتنی آ گئی کہ دین سے بالکل بے فکر ہو گئی. دین سے بالکل بے فکر. یہ قرآن پاک کا تلاوت الفاظ کے اعتبار سے پہلا حق ہے، جس کو فرمایا یتلو علیہم آیاتک. یتلو علیہم، ایسا نبی بھیج دیجیے اے اللہ جو آپ کی آیات کی تلاوت کرے، تلاوت کا حق ادا کرے. آج تو تلاوت کا حق ادا کرنے والوں کے اگر واقعات سنائے جائیں، جیسے میں بھی سنا رہا تھا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، تو ہمارا دینی مزاج اتنا بگڑ گیا کہ ان واقعات کی تصدیق بھی مشکل ہے. نعوذ باللہ. واقعات ہی میں شبہ ہو جاتا ہے کیا میاں ایسا بھی ہوگا کہ روزانہ آدمی 3 قرآن پڑھ لے؟ میں آپ کو سناؤں قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرنے والے کہاں تک ادا کرتے ہیں. ایک بہت بڑے محدث ہیں علامہ نووی، امام نووی، شارح مسلم، حدیث کی مشہور کتاب بخاری کے بعد صحیح مسلم، اس کے شارح، اس کی شرح کرنے والے، اس کے معنی کے بیان کرنے والے علامہ نووی خود شرح مسلم میں تحریر فرماتے ہیں ہم نے اپنے بزرگوں کے واقعات پڑھے ہیں اور تابعین کرام اور اولیاء اعظام کے واقعات جو کرامتوں کے آتے ہیں وہ سنے ہیں. ابن القاتب نام کے ایک بہت بڑے عالم اور بہت بڑے بزرگ اور شیخ گزرے ہیں، ان کے بارے میں نقل کیا گیا کہ روزانہ 8 قرآن تلاوت کرتے تھے. 8 قرآن تلاوت کرتے. کیوں بھائی؟ یقین آ جائے گا جلدی سے. اتنے کمزور ہو گئے. اللہ اپنے بندوں کو وقت کی برکت، زبان کی سراغ اور جو کچھ دینا چاہے، اگر توفیق ملے سب کچھ دے سکتے. تو بھائی جو قرآن 8 پڑھتا ہو روزانہ اس کا کیا عالم ہوگا. ہمارے بزرگوں کے واقعات، معمولات لکھے نا، ہمارے بزرگوں میں، بعض بزرگوں کے معمولات لکھے کہ رات میں تہجد کے وقت میں 1 لاکھ اسم ذات کرتے تھے. 1 لاکھ اسم ذات، 1 لاکھ مرتبہ اللہ اللہ ذکر کرتے تھے. ہم تو 12 تسبیح بھی اگر پڑھتے ہیں دماغ گھومنے لگتا ہے. ان حضرات نے ایسی قربانیاں دی، اللہ کو اس طرح یاد رکھا دنیا میں. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو اس واقعے میں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، پہلا ہمارے لیے سبق یہ کہ ہم تلاوت قرآن کے بارے میں جو قرآن کا پہلا حق ہے اس کے لیے محنت کریں. اور دوسرا حق کیا بھائی؟ قرآن نے خود بیان کی یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ ایسا نبی بھیج دیجئے جو قرآن کے معنی سمجھائے. قرآن کے معنی سمجھنا یہ قرآن کا ایک مستقل حق ہے. قرآن تو اللہ نے اسی لیے نازل کیا بھائیوں کہ اس کے معنی کو آپ سمجھیں، معنی کو جانیں. مدرسوں میں داخل ہو کر عالم بنے یہ تو سب سے بڑا درجہ ہے، لیکن واقعہ یہ ہے اور اللہ کا آج بہت بڑا ہم پر انعام کہ قرآن پاک کے اردو تراجم اور ہر زبانوں میں آج تراجم موجود ہے. گھر میں لا کر رکھ کر آپ اس قرآن کے ترجمے کو پڑھ سکتے اور جان سکتے ہیں کہ یہ قرآن ہمیں کہنے کا حکم دے رہا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جیسے میں نے بتایا سورہ والعصر ہمیں کیا بتا رہی. تو بھائی قرآن کا ترجمہ، قرآن کا مطلب بہتر تو یہ کہ باقاعدہ کسی عالم کے ہاں جہاں ترجمہ ہوتا ہو، جہاں تفسیر ہوتی ہو، 10 15 20 منٹ کے لیے وہاں جا کر بیٹھے، یا اپنے امام سے ہر محلے میں امام صاحب سے درخواست کرے کہ صبح سے شام تک کوئی ایک وقت کسی نماز بعد 15 منٹ آپ ایسا رکھیں کہ ہمیں قرآن کے معنی سمجھائیں. کیوں بھائی قرآن کے معنی نہیں آئیں گے اگر روزانہ سمجھائیں؟ بہت جگہ دستور، بہت جگہ یہ معمول ہے الحمدللہ کہ محلے میں امام صاحب جیسے نماز پڑھاتے ہیں، بچوں کو قرآن پاک کی تلاوت سکھاتے ہیں، کسی نہ کسی نماز کے بعد بیٹھ کر قرآن کی تفسیر بھی کرتے ہیں. لوگ جمع ہوتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے. کہ بھائی ہم آپ یہ کام نہیں کر سکتے؟ اس میں کیا خرچ ہو رہا؟ بس توجہ لگ رہی ہے اور ہماری توجہ ہے دنیا کی طرف، اتنا وقت نہیں. امام صاحب تفسیر کے لیے اگر بیٹھ بھی جائیں گے ممبر اور محراب کے قریب اور تفسیر شروع بھی کریں گے، اکثریت ہوا ہے جو جوتے اٹھا کر باہر چلی جائے گی. نعوذ باللہ یوں سمجھیں گے کوئی غیر ضروری کام ہو رہا ہے. 15 منٹ کا وقت بھی نہیں قرآن کے معنی سمجھنے کے لیے. تو بھائی پھر قرآن کے معنی کیسے سمجھیں؟ یہ حق کیسے ادا ہو؟ اس کے لیے وقت نکالنا پڑے گا. تلاوت کے لیے بھی وقت نکالنا ہوگا، معنی کے سمجھنے کے لیے. اور جب قرآن کے معنی آپ نے سمجھ لیے اور کسی عالم نے آپ کو بتا دیا کہ اس آیت میں اللہ کا یہ حکم ہے، اب تیسرا حق ہے اس کے مطابق زندگی بنا، اس کے مطابق اپنا عمل. قرآن نے جس چیز کو حلال کہا حلال سمجھ کر زندگی میں اس پہ چلنا، جسے قرآن نے حرام کہا حرام سمجھ کر اس کو اپنے آپ کو بچانا، یہ قرآن پر عمل ہے. جب علم اور عمل دونوں آتے ہیں دل صاف ہو جاتا ہے، دل صاف. اور اگر بھائی زبان پر تو ہو اور آدمی عمل میں نہ لائے یہ تو نفاق ہے.
سن تو رہا ہے اور عمل کر نہیں رہا، دل پاک ہوگا ناپاک؟ قرآن نے وَيُزَكِّيهِمْ میں یہی بیان کیا۔ ہمارے نبی قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، الفاظ کی، قرآن کے معنی بھی لوگوں کو بتاتے اور سناتے ہیں، اور پھر ان کو عملی مشق بھی کراتے ہیں۔ عملی مشق، زندگی میں اعمال صالحہ، قرآن کی تعلیمات، زندگی میں حلال حرام کی تمیز، جائز ناجائز کو پہچاننا، اللہ کہیں سے خوش ہو رہے ہیں، کہیں سے ناراض ہو رہے ہیں، ہمیں کس چیز کے کرنے کا حکم دے رہے ہیں، کس سے روک رہے ہیں۔ میرے بھائیو یہی تو تزکیہ ہے۔ اور الحمدللہ تجربے سے ثابت ہے کہ جو لوگ جماعتوں میں جاتے ہیں اور اپنا وقت لگاتے ہیں، اللہ ان کو ان حقوق کے ادا کرنے کی توفیق دیتے ہیں۔ تلاوت کی بھی توفیق ملتی ہے، 40 دن مسجد میں گزار رہے ہیں تو یقیناً یہ وقت نکل سکتا ہے کہ ہم قرآن کا ترجمہ اور اس کا مطلب پڑھیں، سنیں، لوگوں سے معلوم کریں، بیانات اور تعلیم کے حلقے صبح شام لگتے ہیں، اور الحمدللہ جماعت میں 40 دن یا 4 مہینے لگا کر اللہ عمل کی بھی توفیق دیتے ہیں۔ جس کو دیکھنا اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ جماعت میں جانے سے پہلے کیا پوزیشن تھی اور جماعت میں آنے کے بعد عملی پوزیشن کیسی ہے، ہر آدمی کو بتانے کی ضرورت نہیں، مشاہدہ کرے، خود دیکھے، اور یا خود نکل کر دیکھ لے۔ کیوں بھائی؟ ہر ایک کو پتا چل جائے گا زندگی کا رخ کیسے بنا ہے اور کس طرح بن رہا ہے۔ یہ اللہ نے دین کو ایسا ہمارے لیے آسان فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، ان قرآن کے حقوق میں جیسے ہم سے کوتاہی ہے، اسی ذیل میں آپ کو یہ بات سنا رہا تھا کہ سورہ والعصر صرف ایک سورت، اگر اس کے معنی کو جان لیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنا لیں، حضرت امام شافعی سے منقول ہے کہ جس نے ایسا کر لیا اس نے پورے قرآن پر عمل کر لیا۔ تو ہمیں تو بھائی سورہ والعصر کے معنی بھی معلوم نہیں جی۔ صحابہ کرام میں مفسرین نے لکھا ہے، بعض صحابہ کرام، ان کا نام لکھا ہے، مجھے اس وقت ذہن میں نہیں رہا نام ان کا، 2 صحابیوں کے بارے میں لکھا ہے کہ روزانہ صبح سے شام تک حضرت کی مسجد میں تشریف فرما رہتے تھے، حضرت کی باتیں سنتے، اور رات کو ہر ایک اپنے اپنے گھر جاتا، اور جب اپنے گھر جانے لگتا تو ایک صحابی دوسرے سے درخواست کرتا تھا کہ ذرا سورہ والعصر مجھے سنا دو، اور جب وہ سنا دیتے تو دوسرے صاحب کہتے آپ مجھے سنا دیجیے۔ یہ حال تھا تعلق جی، سننے سے اور معنی میں غور کرنے ہی سے تو عبرت حاصل ہوتی ہے بھائی، معجزت، اور سارا دن دین کی باتیں سن رہے، مگر رات کو جدا نہیں ہوتے تھے جب تک ہر ایک ساتھی دوسرے ساتھی کو سورہ والعصر نہ سنا، کیونکہ اس میں ساری زندگی کا اور تمام قرآن پاک کا خلاصہ بیان کیا، خلاصہ۔ اس لیے میرا جی چاہا اس وقت آپ کے سامنے اسی سورت کا ترجمہ و مطلب آپ کو سناؤں، نہ جانے اللہ کس کو توفیق دے دے ہمارا اور آپ کا کام بن جائے۔ اس لیے میں نے یہ چھوٹی سی سورت آپ کے سامنے پڑھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی، تمام انسان جتنے دنیا میں ہیں سب خسارے میں ہیں، سب خسارے میں، نقصان میں، ٹوٹے میں۔ قرآن کہہ رہا ہے بھائی، میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ کہنے لگے صاحب بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے لکھ پتی کروڑ پتی بڑے مزے اڑا رہے ہیں جی، اور ارب پتی اور کھرب پتی جو لوگ ہیں وہ اس سے زیادہ مزے میں ہیں، آپ کہہ رہے ہیں خسارے میں۔ بھائی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ تو اللہ فرما رہے ان الانسان، تمام انسان، کسی کا استثناء نہیں کر رہا ہے قرآن، ان الانسان کا لفظ یاد رکھو، اس روئے زمین پر انسانیت کے اعتبار سے جتنے افراد ہیں سب کے سب خسارے میں، سب ٹوٹے میں، چاہے وہ امریکہ کا صدر ہو اور وہ چاہے کسی ملک کا سربراہ ہو اور اس کے پاس بینک بیلنس اربوں اور خربوں ہو اور دنیا کی اور کائنات کی ساری چیزیں اس کے پاس ہو، مگر اللہ فرما رہے ہیں کہ قسم ہے زمانے کی سب خسارے میں۔ آپ اندازہ لگائیے، اور چونکہ ذرا بات ہے عجیب غریب سی، ہمارے مشاہدے کے خلاف سی نظر آتی، اسی لیے تو حکم دیا گیا نا ایمان بالغیب کا، تمہیں کچھ ہی نظر آئے مگر یہ یقین کرو کہ اللہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، میری آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں وہ غلط ہے، میری آنکھیں جو کہہ رہی ہیں غلط۔ بھائی کیسے حکم لگا دیا گیا سارے انسان خسارے میں؟ تو اللہ نے یقین دلانے کے لیے قسم کھائی ہے۔ اللہ، کیوں بھائی اللہ میاں کو قسم کھانے کی ضرورت؟ یا آپ میں نعوذ باللہ کوئی بھی مسلمان، اور خیر ہم اور آپ تو مسجد اور قرآن والے بھی ہیں تھوڑا بہت الحمدللہ، جس نے زندگی میں کبھی نماز نہ پڑھی ہو، اگر آپ اس سے بھی پوچھیں گے وہ بھی اللہ کو سچا ہی کہے گا، جھوٹا نہیں کہہ سکتا۔
کیونکہ اس کو تو ایمان ہی ختم ہو جائے. تو اللہ اپنے کلام میں سب سے زیادہ سچے ہیں. ہمارا آپ کا ایمان. ومن اصدق من اللہ حدیثا، ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ سچا کلام کرنے والا کون ہے؟ تو بھائی اللہ کا کلام تو یہ سچا ہے. اگر وہ یہ حکم فرما رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں سارے انسان خسارے میں ہے، ہر ایمان والے کو اس پر ایمان لانا فرض ہے. مگر اللہ تعالیٰ کا کلام جو اللہ نے اتارا ہے، یہ آپ کے لیے ہمارے لیے، علماء نے لکھا ہے اس میں ہمارے محاورے کی رعایت کی گئی، ہمارے عرف کی رعایت کی گئی، ہمارے درمیان جو رواج ہے اس کے مطابق کلام کیا گیا تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. اس لیے اللہ نے اس کلام کو نقل کرتے وقت قسم کھائی ہے، کیونکہ ہم اور آپ لوگ جب کسی انسان سے کوئی بات سنتے ہیں اور وہ قسم کھاتا ہے تو ہم بھی یقین کر لیتے ہیں بھائی قسم کھا رہا ہے. تو بھائی اللہ میاں اگر قسم کھائیں گے، ان کا کلام تو بغیر قسم ہی کے سچا ہے، مگر پھر بھی اللہ قسم کھا کر کے، قسم ہے زمانے کی، اللہ قسم کھا رہے ہیں. جیسے ہم اور آپ کسی چیز کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانے لگے کہ خدا کی قسم ایسا ہے، فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی ایسا ہوا ہوگا، یہ قسم کھا رہا ہے. جھوٹی قسم تو نہیں کھا سکتا، جھوٹی قسم تو بہت بڑا گناہ ہے. مگر یہاں تو اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں ہمارے اور آپ کے مزاج کے مطابق. اس لیے کہہ رہے ہیں قسم ہے زمانے کی، سارے انسان خسارے میں. آگے کیا کہا گیا؟ بس آگے استثناء کیا جا رہا. دیکھو سب خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو 4 کام کرتے ہوں، سوائے ان کے جو 4 کام. بس جس نے یہ 4 کام کر لیے اس نے پورے قرآن پر عمل کر لیا. حضرت امام شافعی فرما رہے جس نے سورہ والعصر پر عمل کر لیا سارے. آگے 4 عمل بتائے گئے. پوری انسانیت خسارے میں سوائے اس انسان کے جس کی زندگی میں یہ 4 عمل آ جائیں وہ کامیاب. قرآن کہہ رہا ہے وہ کامیاب. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ لیکن اللہ نے کلام کی ابتدا فرمائی قسم سے تاکہ دلوں میں یقین. اور بھائی اگر ہمیں اب بھی یقین نہ آئے تو یقین پھر کب آئے گا؟ انداز لگائیے. اور پھر اور سنیے، قسم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر، چونکہ اللہ کا کلام بڑی بلاغت بڑی حکمت رکھتا ہے، ہم اور آپ اس کے معنی کے سمجھنے میں بھی واقعے کے اعتبار سے ایسا کہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. لیکن علماء کرام نے ہر زمانے میں اللہ کے ان نیک بندوں نے جن کے قلوب بالکل آئینے کی طرح صاف شفاف ہیں، اللہ کی طرف سے ان کے قلوب پر آئینے کی طرح جیسے آئینے میں عکس آتا ہے قرآن کے معانی، قرآن کے علوم، اللہ ان کے قلب پر القاء کرتے ہیں، اس کے معنی بتاتے ہیں جتنے اس وقت جتنی طاقت ہے. ورنہ اللہ کے کلام کو صحیح سمجھنے کی کسی میں طاقت نہیں. علماء نے اس ذیل میں بڑی باریکی ہماری نصیحت اور موعظت کے لیے کہ اول تو اللہ کو قسم کھا کر بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ میاں نے قسم بھی کھائی تو بھائی کہے گا قسم کھائی. والعصر قسم ہے، اللہ میاں اپنی قسم کھا لیتے. ہمیں اور آپ کو تو یہ حکم ہے نا جب قسم کھاؤ تو کس کی قسم کھاؤ؟ لا تحلفوا الا باللہ. حدیث میں کہا گیا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ہمیں زندگی کا ہر سبق بتایا ہے نا، قسم کھانے کا طریقہ بھی بتایا. لا تحلفوا الا باللہ، من کان حالفا فلیحلف باللہ والا فلیصمت. حضور نے ارشاد بھائی جو کوئی آدمی دنیا میں قسم کھائے اور واقعتاً کہیں ضرورت پیش آ جائے قسم کھانے کی تو صرف اللہ کی قسم کھائے، اللہ کے علاوہ کسی چیز کی قسم کھانا حرام، بالکل حرام. ہمارے آقا نے سب صاف کہہ دیا کہ جسے قسم کھانی ہو من کان حالفا فلیحلف باللہ، اللہ کے نام کی قسم کھائے، والا فلیصمت، ورنہ چپ رہے، کوئی اور کلمہ زبان سے مت نکالے. اور ہمارا کیا حال؟ اول تو قسمہ قسمی صبح سے شام تک، جھوٹی ہو یا سچی. اور قسمیں کس کی؟ میری اور تیری. جی تیری قسم، میری قسم، قرآن کی قسم، کعبے کی قسم، فلاں پیر صاحب کی قسم، تیری زندگی، نہ جانے کیا کیا الفاظ، کیونکہ علم نہیں ہے نا، علم شریعت نہیں ہے. اللہ ہمارے آقا نے ایک ایک چیز بیان فرمائی. شریعت محمدیہ اور ہمارا مذہب دنیا کے تمام مذاہب میں جب سے دنیا آباد ہے آج تک اس سے زیادہ قیمتی مذہب نہیں آیا آج تک. اور اس مذہب کی ہمارے یہاں کیا قدر ہے وہ ہم آپ خود دیکھیں. اللہ نے قسم کھانے سے باقاعدہ سب چیزوں کی منع کر دیا، حتیٰ کہ کعبے کی قسم، نبی کی قسم، رسول کی قسم سب حرام. صرف اجازت دی گئی کہ قسم کھاؤ تو اللہ کی، کیونکہ قسم کھائی جاتی ہے عظمت ظاہر کرنے. قسم کہہ کے نہیں کھاتے ہم، میرے کلام میں عظمت آ جائے، سننے والا مرعوب ہو جائے، سننے والا ڈر جائے کہ ایک بہت بڑا نام لے رہا ہے، یہ اتنا بڑا نام جھوٹ ہونے کی حالت میں نہیں لے سکتا.
اور بھائی اتنا بڑا نام کس کا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کا ہو سکتا ہے؟ آپ اندازہ لگائیں، اللہ کے علاوہ عظمت کسی کے لیے نہیں ہے۔ العظمت کلھا للہ، ساری بڑائی اللہ کے لیے، اس لیے اس بڑائی کا سبق سکھایا گیا۔ جب تم اتنا بڑا کلمہ بول رہے ہو صرف اللہ کا نام لو، کسی اور کا نام لو گا تو معلوم ہے تمہارے دل میں اس کی عظمت زیادہ ہے، حالانکہ اللہ سے زیادہ عظمت کسی کی نہیں۔ اللہ، اس لیے کہا گیا اللہ کی قسم۔ تو بھائی یہ عظمت کا اظہار قسم کھا کر جو اللہ کرا رہے ہیں، اب آپ بتائیے اس کی ضرورت بندوں کو ہے یا خود اللہ تعالیٰ کو؟ تو بندوں کو ضرورت ہے نا، اللہ تعالیٰ کو تو اپنی عظمت کے اظہار کی اپنی زبان سے ضرورت نہیں، اس لیے ہمارے لیے منع ہے اللہ کے علاوہ قسم کھانا۔ اللہ میاں کے لیے جائز ہے وہ جس چائے کی قسم کھا لے۔ چنانچہ قرآن میں بہت قسمیں ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام میں، آسمان کی قسم، زمین کی قسم، انسان کی قسم، یہاں اس آیت شریفہ میں زمانے کی قسم۔ اللہ تعالیٰ کے لیے سب چیز ہے، اللہ تعالیٰ تو مکلف نہیں ہے نا، مکلف تو ہم اور آپ۔ اللہ پر تو کوئی حکومت چلانے والا نہیں نا، ہم پر حکومت چلانے والا ہے ہمارا حاکم اعلیٰ، جس چیز کی اجازت دے گا وہ جائز، جس سے منع کر دے گا بنے ممنوع۔ اس لیے اللہ نے یہاں پر زمانے کی قسم کھائی، تو زمانے کی قسم اللہ کھا سکتے ہیں، ہم اور آپ نہیں۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ کیوں بھائی زمانے کی کیوں قسم کھائی اللہ تعالیٰ؟ اس واسطے کہ آگے آنے والا مضمون جتنا اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں سب کا تعلق زمانے سے ہے، سب کا تعلق کیا آ رہا ہے بھائی آگے؟ ایمان اور اعمال ایمان، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ دیکھو دنیا میں اگر کامیابی چاہتے ہو تو چار چیزوں سے ملے گی، یہ چار چیزیں آدمی زمانے ہی میں تو کرے گا میرے بھائی، یہ یہاں سے جا کر قبر میں کرے گا۔ زمانہ کہے کا نام ہے انہی اوقات کا، صبح شام۔ جی اللہ نے آنے والے مضمون کی مناسبت سے اور آنے والے جو ہدایات اور تعلیمات دی جا رہی ہیں ان کی قیمت کے اعتبار سے یہ بتایا کہ زمانہ ان اعمال کے اعتبار سے بڑا قیمتی ہے، کیونکہ آدمی جتنی جنت اور آخرت کمائے گا اسی زمانے میں رہ کر تو کمائے گا، اس لیے زمانے کی قسم کھائی۔ یہ ہماری عمر، یہ ہمارا زمانہ، یہ ہمارے 24 گھنٹے، یہ ہمارے دن رات کی جتنے ساعتیں چل رہی ہیں، انسان اسی میں تو کمائے گا جو کچھ کما رہا ہے۔ انسان کا سب سے بڑا سرمایہ اللہ نے اس کی عمر رکھی، جس کو ہم اور آپ آج سب سے زیادہ بیکار سمجھتے ہیں۔ سب سے زیادہ صبح اور شام گلیوں میں بیٹھ کر، سڑکوں پہ بیٹھ کر ہم کیسے وقت پاس کرتے ہیں، جسے دیکھنا ہو بازاروں میں دیکھے۔ اللہ اس آیت شریفہ میں اس زمانے کی قیمت بتا رہے ہیں۔ دیکھو اپنے اس زمانے کو، اپنی زندگی کے لمحات کو، اپنی زندگی کی ساعات، یہ منٹ، یہ گھنٹے، ان کو معمولی نہ سمجھو۔ تمہیں جو کچھ کمانا ہے جنت کا وہ انہی گھنٹوں میں ملے گا۔ کیوں بھائی کہیں اور میں ملے گا؟ انہی میں ملے گا۔ تمہارا زمانہ، تمہارا عمر کا حصہ، تمہارے دن اور تمہارے رات، تمہارے اوقات جتنے اعمال صالحہ میں گزریں گے اتنے ہی جنت بنانے والے بنے۔ جن چیزوں کا آگے ذکر آ رہا ہے کامیابی کے لیے، اس کامیابی کے لیے ہمیں عمر ہی تو چاہیے۔ اگر ہمارے پاس عمر نہیں ہے تو ہم نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ روزہ، نہ کوئی حکم، نہ اطاعت، تو جنت کیسے بن جائے گی؟ تو بھائی اپنی عمر کے اس زمانے کو بیکار مت سمجھو، اللہ نے تمہیں سب سے بڑا سرمایہ دیا ہے۔ ماشاءاللہ بہت لوگ تجارت والے، کاروباری لوگ ہوں گے، ان کا سرمایہ لگتا ہے تجارت میں، اسی سے نفع کماتے۔ انسان کا سب سے بڑا سرمایہ اس کی عمر ہے۔ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ صحابہ چونکہ بڑے دین والے ہوتے تھے، بڑے سمجھدار، اس لیے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ای الناس افضل، ای الناس افضل، لوگوں میں سب سے افضل آدمی کون ہے؟ لوگوں میں سب سے افضل ترین آدمی کون ہے؟ ای الناس افضل۔ ارشاد فرمایا افضل الناس من طال عمره وحسن عمله، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھو دنیا میں افضل ترین انسان وہ ہے جسے اللہ دنیا میں طویل عمر دے اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ، اسی کے ذریعے تو کمائیں گے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ سب کچھ ہم اپنی زندگی کے اندر جو کچھ کر رہے ہیں یہ زندگی کے اوقات ہی تو عصر ہے، جس کی ہمارے یہاں کوئی قیمت نہیں۔ جی زندگی گزرتی جا رہی ہے، صبح شام نکل رہی ہے، اور ہم آخرت کے قریب اور قبر کے قریب جا رہے ہیں، اور جتنے لمحات گزر رہے ہیں سب بیکار اور ضائع جا رہے ہیں۔ اس لیے آقا نے توجہ دلائی کہ اس نے اپنے ان لمحات کو ضائع مت کرو۔ جو آدمی اپنے ان لمحات کو وصول کرے گا، اپنے ان اوقات کو وصول کرے گا، بس وہی کامیاب ہے۔
وہی ان اعمال کے ذریعے کامیاب بنے. اس لیے قسم کھا کر اس زمانے کی قیمت بتائی. تو حضرت نے فرمایا افضل الناس من طال عمرہ وحسن عملہ. افضل ترین آدمی وہ ہے جسے اللہ عمر زیادہ دے دے. مثال سمجھیے، ایک شخص کو 50 سال عمر ملی، ایک کو 100. تو ایک آدمی کو جب 50 سال عمر ملی ہے تو نمازیں 50 سال کی پڑھے گا 100 سال کی؟ 50 سال کی پڑھے. اور جسے 100 سال کی ملی اسے تو 50 سال عمل کے اور زیادہ مل گئے ہیں. تو کیا 50 سال تک عمل کر کے پیچھے ہی رہے گا؟ تو نہ جانے کہاں نکلے گا. انداز لگائیے اللہ نے یہ زمانہ کیسا دیا ہے ہم کو، جو ہم ضائع کرتے ہیں گناہوں میں، ضائع کرتے ہیں فضولیات میں. اور صبح سے شام تک واقعہ یہ کہ رات کو لیٹ کر اگر ہم سوچیں دن کے اکثر اوقات ہمارے ضائع نظر آئیں گے، بیکار. نہ ہم نے دنیا کمائی نہ آخرت. حالانکہ آخرت اسی زمانے میں کمائی جاتی ہے. اس لیے حضرت نے ہمیں توجہ دلائی. دیکھو افضل آدمی وہ ہے جس کو اللہ وقت دے دے، عمر دے دے، زندگی دے دے اور اعمال کی توفیق دے دے، بس جنت کی باغ و بہاریں لوٹتا چلا جائے گا. ایک حدیث میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 آدمی آئے، ایمان لائے، اللہ نے ہدایت دی. حضرت کے ہاں باقاعدہ کوئی مہمان خانہ، کوئی مسافر خانہ، ٹھہرنے کا کوئی علیحدہ سے انتظام تو تھا نہیں. غربت، عسرت، تنگی کا زمانہ. جب کوئی اس طرح ایمان قبول کر کے آتے لوگ، کچھ دن کے لیے ان کو تربیت تعلیم دلانے کے واسطے صحابہ میں کسی سے کہہ دیتے تھے بھائی اس کو اپنے ہاں مہمان بنا لو، اس کو تم لے جاؤ اپنے ہاں رکھ لو. صحابہ اس طرح سے نصرت کرتے تھے، اس طرح نصرت ہوتی. تو 2 صاحب مسلمان ہوئے، ایمان لائے، حضرت کی تعلیمات کو قبول کیا. ایک صحابی سے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ بھائی دیکھو یہ دونوں تمہارے پاس رہیں گے، اجنبی ہیں، باہر سے آئے ہوئے ہیں، ان کا یہاں گھر اور در نہیں، ان کا خیال تم رکھنا. تو حضرات صحابہ تو بڑی قربانی دینے والے ہوتے تھے، چاہے خود کھائیں نہ کھائیں مہمان کو کھلاتے تھے. گھر میں فاقہ ہو مہمان کے لیے پھر بھی کہیں نہ کہیں سے انتظام کرتے تھے. بچوں کو فاقے میں سلا دیتے تھے اور مہمان کے لیے انتظام کرتے تھے. دونوں کو رکھ لیا انہوں نے. ایک صاحب کچھ دن تک رہے، بعض روایات میں تو 1 ہی ہفتہ آتا ہے، بعض روایات میں چند مہینے آتے ہیں. چند مہینے رہے اور اتفاق سے بیمار ہوئے اور انتقال ہوئے ایک صاحب. لیکن یہ صاحب جو 6 مہینے کے بعد انتقال ہو کر رہے ہیں یہ ان کے گھر پر. اور دوسرے ساتھی جب اسلام لائے اور ایمان لائے تو کیسا موقع آیا کہ جماعت میں کہیں بھیجنے کی، دعوت میں کہیں بھیجنے کی ضرورت پیش آئی. حضرت نے ان کو حکم دیا تم جماعت میں چلے جاؤ. وہ چند ہی دن میں جماعت میں چلے گئے. ایک صاحب گھر پر رہے اور ایک صاحب جماعت میں. وہ جماعت میں ایسے نکلے اللہ کے راستے میں کہ جہاں دشمن کے مقابلے پر گئے وہاں ان کو شہادت نصیب ہوئی اور شہید ہو گئے. دوسرے صاحب 5-6 مہینے گھر پر رہے، اتفاق سے بیمار ہوئے اور گھر پہ انتقال کر گئے. اب ان صاحب نے جو مالک مکان اور میزبان تھے ایک دن خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھا کہ میرے گھر پر بیمار ہو کر جو صاحب انتقال کر گئے ہیں میں نے دیکھا جنت کے بڑے اونچے اور اعلیٰ درجات پر، اور جو اللہ کے راستے میں فوراً ہفتے بعد شہید ہو گئے تھے انہیں دیکھا وہ پیچھے ہے، وہ نیچے اور پیچھے. بڑا تعجب ہوا، بڑی حیرت. اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے کا تو بہت بڑا اجر ہے، مگر خواب میں دیکھ رہے ہیں ایسا جیسے اجر کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے 6 مہینے بعد مرنے والے کے مقابلے میں ان کا درجہ کم. تعجب ہوا. حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ ان 2 صحابیوں کے بارے میں آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ ایک اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے اور میرے گھر پر رہے اور 5-6 مہینے تک اپنے اعمال میں مشغول رہے اور انہیں اللہ تعالیٰ نے گھر پر رہنے کا یہ موقع دیا، بیمار ہوئے اور گھر پر انتقال ہو گیا. مگر میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ بسترے پر گھر پر انتقال کرنے والا اللہ کے راستے میں جان دینے والے سے زیادہ درجہ بڑھا ہوا ہے، اور اللہ کے راستے میں جان دینے سے زیادہ اللہ نے اس کو مرتبہ دے رکھا ہے. تو یہ تو ذرا کچھ تعجب ہو رہا ہے. فرمایا اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اس میں تعجب کی کیا بات؟ ان کا انتقال 6 مہینے پہلے ہوا وہ اللہ کے راستے میں، اس کا انتقال 6 مہینے بعد ہو رہا ہے. فَأَيْنَ صَلَاتُهُ مِنْ صَلَاتِهِ فَأَيْنَ صِيَامُهُ مِنْ صِيَامِهِ. تو اس نے 6 مہینے تک جو اعمال کیے کیا وہ بیکار کیے؟ کیا وہ اعمال کام نہیں آئیں گے؟ 6 مہینے کے اعمال اس کے بڑھے ہوئے ہیں، اللہ نے اس کی برکت سے اس کا درجہ بڑھا دیا. بے شک اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے کا درجہ ہے مگر وہ اپنے عمل کے اعتبار سے، اور جو اس سے زیادہ عمل کرنے والا ہوگا ظاہر اللہ اس کو زیادہ درجات عطا فرمائیں. اللہ نے 6 مہینے کی عمر زیادہ دے دی، اس نے اس میں خوب جنت کمائی. اس لیے آقا فرماتے ہیں دیکھو بھائی یاد رکھنا افضل انسان وہ ہے جو اپنے اوقات کو مشغول رکھے.
اپنے اوقات کو اعمال صالحہ میں، تسبیحات میں، نمازوں کے اہتمام میں، تلاوت میں. میرے دوستوں ذرا انداز لگائیے، آج ہم اپنی اس عمر کا، اس عصر کا جس کی اللہ قسم کھا رہے ہیں، آج ہمارے ہاں زمانے کی کیا قیمت ہے اور کس طرح ہمارا وقت گزرتا فضولیات اور لانیات. ایک تسبیح بھی اگر ہم پڑھیں گے، کیا فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یاد رکھو جنت چٹیل میدان ہے، اگر وہاں باغ و بہار لگانی ہے تو وہاں باغ و بہار اعمال سے لگتی ہے. سبحان اللہ کہو گے تو ایک درخت لگے گا، اور الحمدللہ کہو گے تو دوسرا درخت لگے گا، اور جتنے کلمے پڑھتے جاؤ گے درخت لگتے چلے جائیں گے. جی جنت کی باغ و بہار، مگر بھائی اپنی زندگی میں عمل کر کے ہوگا نا، ان اعمال میں مشغول رہ کر. اور اگر یہ عمل یوں ضائع ہوتا رہے تو بھائی یہ یاد رکھیے اللہ نے زندگی کا یہ سرمایہ ایسا دیا ہے کہ یہ سرمایہ ٹھہرنے والا ہے نہیں، چلنے والا ہے. بعض لوگوں کا، تاجروں کا سرمایہ ہوتا ہے نا، بھائی مندہ ہو گیا، بازار میں اب بکری نہیں ہے تو کیا کرتے ہیں؟ گودام بھر دیتے ہیں، رکھ دیتے ہیں، جب ذرا مرغرانی ہوگی تو بیچیں گے. کیوں بھائی؟ زندگی کے ساعات کو بھی اٹھا کر رکھ سکتے ہیں، زندگی کے لمحات، زندگی کے یہ منٹ جو گزر رہے ہیں یہ سرمایہ ہم روک کر رکھ سکتے ہیں. گھڑی کی سوئی کو تو کوئی روکتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا. زندگی کا ایک دن اگر نکل گیا، مرتے دم تک دوبارہ ہاتھ نہیں آئے گا. اگر بیکار گزر گیا، بدعمالیوں میں گزر گیا، خدا نہ خواستہ اللہ کی نافرمانیوں میں گزر گیا، جو دن گزر گیا ہے وہ اب دوبارہ نہیں آئے گا. اور اعمال صالحہ میں اگر گزر گیا وہ بھی دوبارہ نہیں آئے گا. گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. اس لیے کہا گیا کہ وقت جب آ رہا ہے ابھی قدر کر لو، اور اگر یہ اسی طرح گزار دی تو وقت نکل جائے گا اور آپ اس سرمایہ سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں. دکان پر سامان رکھا ہوا ہو اور آدمی اس سے فائدہ نہ اٹھائے اور وہ یوں ہی ضائع ہو جائے، اس سے زیادہ نقصان میں کون ہے بھائی بتائیے؟ ایک بزرگ جا رہے تھے، کچھ مریدین ساتھ تھے، بازار میں چلتے چلتے ایک دکان پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک صاحب برف بیچ رہے ہیں، سیلیں لگ رہی ہیں، سیلیں، برف کی سیلیں، آئس. وہ بزرگ وہیں کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر دیر تک دیکھتے رہے دکان. مریدین نے پوچھا حضرت یہاں ایسی کیا چیز ہے جو نظر آ رہی ہے آپ کو؟ برف کی دکان ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا اسی کو دیکھ رہا ہوں، برف والے کو، کیونکہ اسے دیکھ کر مجھے سورہ والعصر کی تفسیر سمجھ میں آ گئی. اللہ، سورہ والعصر کی تفسیر سمجھ میں آئی. کیا زمانہ اللہ نے ایسا سرمایہ دیا جو پگھلنے والا ہے برف کی طرح. پگھلنے سے پہلے بیچ دو گے تو نفع ہوگا، اور اگر وہ پگھل گیا تو اس سے کیا نفع ملے گا؟ کچھ بھی نہیں، سب گزر گیا، سب گزر گیا. جی کیوں بھائی؟ کوئی صاحب دیکھا آپ نے ایسا کہ اب سردی کا زمانہ ہے، برف آیا، انہوں کا اسٹاک کر دو، میں جون میں بیچوں گا؟ بتائیے. بہت سے سامانوں کا اسٹاک ہوتا ہے مگر برف کا اسٹاک نہیں ہو سکتا، کیونکہ بہنے والا سرمایہ، شام تک ساری سیلیں بہ جائیں گی اور نہ 2-4 دن میں سب ختم ہو جائے. تو کیوں ہماری زندگی بھی تو ایسا ہی سرمایہ ہے. جو مہینہ نکل گیا، جو سال نکل گیا، کیا دوبارہ آ سکتا ہے؟ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے کہ سال گزر گیا اور کچھ نہیں کر سکے. اور آج حال ایسا ہوا ہمارا دشمنوں کی نقلوں میں اور دشمنوں کی عقلوں میں، انہوں نے ہماری عقل کو ایسا بگاڑا ہے کہ سال گزرنے پر بجائے ماتم کرنے اور یہ سوچنے کہ سال گزر گیا، آخرت کی تیاری نہیں کر سکے، آج یہ حال ہے سال گزرنے پر دعوت کرتے، مٹھائی بانٹتے. کیا ہو رہا ہے؟ سال گرہ ہو رہی ہے، سال گرہ. جی کرتے نہیں کرتے؟ بچے کا سال گزر جائے تو آئیے گا، دعوت ہے آج کس بات کی؟ میرے بچے کا سال گزر گیا. تو بھائی یہ سال جو گزرا کچھ ملا یا نکلا؟ سرمایہ ڈوب جانے پر خوش ہو رہے ہیں کیونکہ دوسروں کی نقلیں اتار رہے ہیں. جو قوم دنیا میں بے مقصد ہے، بے ایمان ہے، جس کو کسی عمل کی اللہ کے ہاں سے توفیق نہیں ہے، آج ہم اس کو دیکھ کر اپنے ہاں بھی وہ نقل اتار دیں. ہمیں تو رونا چاہیے تھا کہ یہ وقت گزر گیا اور اے اللہ ہم تیرے دین کی کوئی خدمت نہیں کر سکے. وقت گزر گیا اور آخرت نہیں کما سکے، اور جو گزر گیا وہ دوبارہ نہیں آئے گا، اس کی فکر کرتے. لیکن ہمیں اس کی فکر نہیں. زمانے کی نقلوں میں ہم اس زمانے کو بھی بیکار سمجھ رہے ہیں، نعوذ باللہ. اس لیے ہمارے حق سبحانہ و تعالی نے، جو ہم پر سب سے زیادہ رحیم و کریم ارحم الراحمین ہے، اپنے کلام میں، اس کلام خاص میں، حضرت امام شافعی فرما رہے ہیں نا، جس نے اس صورت پر عمل کر لیا پورے قرآن پر قسم ہے زمانے کی. دیکھو اس زمانے کو بیکار مت سمجھو، اس زمانے کو جتنا وصول کر لو گے کام آئے گا. اور زمانے میں بھی اللہ نے عبرت رکھی ہے. زمانے جو گزرتے ہیں یہ بھی ہمارے لیے عبرت. بچپن کا زمانہ جوانی کے لیے عبرت ہے، اور جوانی کا زمانہ بڑھاپے کے لیے عبرت. جی سبق سیکھنے کی چیز. بچپن جو گزرتا ہے نا آدمی کا، وہ تو کھیل کود میں گزرتا ہے. اور ذرا بڑا ہوا جوان تو بچے کے اوقات کو دیکھ کر کیا کہے گا؟
ہنسے گا نہیں ہنسے گا اس پر کہ یہ بچہ کن بچپن والے کاموں میں لگا ہوا ہے، عقل بڑھی، سمجھ آئی، کچھ تجارت کرتا، دکان کھولتا، کام میں لاتا، بالغ ہو کر بڑے ہو کر یہ سمجھ میں آتا ہے، بچپن میں یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا جی۔ اور واقعہ یہ کہ بڑھاپے میں جا کر لوگ جوانوں پر ہنستے ہیں۔ آج کل جوانوں کا عالم، خوب مانگ نکالیں گے، خوب باقاعدہ پاؤڈر لگائیں گے اور خوب بنیں گے اور سنوریں گے، اگر آپ بوڑھوں سے پوچھو وہ دیکھ کر کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی جوانی کیسے ضائع کر رہا ہے، یہ اپنی جوانی، کیونکہ بڑھاپے میں یہ تقاضے نہیں، اللہ نے ہر عمر کے تقاضے رکھے نا، آنے والی عمر، گزرنے والی عمر کے لیے عبرت و موعظت و نصیحت رکھتی ہے جی۔ بڑھاپے میں آ کر ان جوانوں کے بارے میں بوڑھے سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے مجنونانہ حرکت کر رہے ہیں، الشباب شعبۃ من الجنون، حدیث میں کہا گیا جوانی کا زمانہ یہ جنون کا زمانہ، اور بڑھاپے میں آ کر آدمی چونکہ قوہ کمزور ہو جاتے ہیں، نہ چلنے کا، نہ پھرنے کا، نہ کھانے کا، نہ پینے کا، تو آپ جن کاموں میں لگ رہے ہیں بوڑھا آدمی سمجھتا ہے نہ پتہ نہیں کہنے میں لگ رہا ہے اور کن اعمال میں مشغول ہے اور کیا کر رہا ہے۔ اور سن لیجئے ذرا آگے بڑھ کر، بڑھاپے کے بعد جب آنکھ بند ہوگی اور واقع میں بند نہیں ہو رہی، اس دن کھلے گی۔ اللہ، آخرت میں جاتے وقت آدمی دنیا سے جو جا رہا ہے صورتاً آنکھ بند ہو رہی ہے مگر قبر میں پہنچ کر کھل رہی ہے، جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر سوچے گا اور کہے گا کہ میری جو زندگی دنیا میں گزری ہے وہ ساری بیکار گزری ہے، مجھے کچھ کمانا تھا تو جنت کا، جنت کی باغ و بہار، جنت کی نعمتیں، ساری دنیا بھی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ہم نے اپنا وقت کہاں گزارا؟ دنیا کمانے میں، جیسے بچوں نے اپنا وقت کہنے میں گزارا، سرکنڈوں کے اور لکڑی کے کھیلوں میں، اور جوانی میں آ کر آپ انہیں باولا سمجھ رہے ہیں بچہ، یہ کہیں سرکنڈوں کے اندر کھیل رہے ہیں، کھیلتے نہیں، بچوں کو تو ہم نے دیکھا ہے کہ سرکنڈا ہوا، کوئی ڈنڈا ہوا، کوئی گلی ہوئی، کچھ ہوا، کسی ساتھی نے چھین لی تو دوسرا رونے لگتا ہے جی میرا کھیل چھین لیا، تو جوان کیا کہتا ہے؟ بچہ ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا، اس لیے اسے نعمت سمجھ کر اس پر رو رہا ہے۔ آخرت کی نعمتیں دیکھ کر اور وہاں کا حال دیکھ کر دنیا والوں پر ہمیں اور آپ کو رونا آئے گا کہ ہم نے اپنی زندگی کہاں گزاری، کوئی مقدمے بازی میں، کوئی لڑائی میں، کوئی جھگڑے میں، کوئی دکان پر، کوئی مکان پر، نہ جانے کہنے میں لگے رہتے۔ جنت کی جب نعمتیں دیکھیں گے تب پتہ چلے گا کہ ہم کیسے کھیلوں میں مشغول تھے اور آخرت کی اصل نعمتوں سے کیسے غافل تھے۔ کماتے تو آخرت کی نعمت، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ میرے بھائی جنت کی نعمتیں ایسی جو اسی عمر میں ہمیں کمانی ہے، مگر ہم ان کے کمانے کے بجائے دنیا کے کھیلوں میں پڑے ہوئے، کوئی لڑائی میں، کوئی جھگڑے میں، کوئی نہ جانے کہے میں، کن کن چیزوں میں لگ رہے ہیں، دنیا میں رہ کر دنیا ہی کو سب کچھ سمجھے ہوئے۔ آج پوری امت میں یہ حال، آنکھ جب بند ہو کر واقع میں کھلے گی اور آخرت کی نعمتوں کا مشاہدہ ہوگا، حدیث میں فرمایا گیا قبر میں جانے والا اور دنیا سے چلے آنے والا چاہے مسلمان ہو چاہے کافر، اللہ اس کو موت کے بعد جنت بھی دکھاتے ہیں، جہنم بھی دکھاتے ہیں۔ جنت والا اگر ہے تاکہ وہ خوش ہو، اور اگر خدا نہ خواستہ جہنم والا ہے اسے بھی جنت دکھائی جا رہی ہے حسرت کے لیے، دیکھ کر حسرت کرے گا کاش میں اسے کمانے والا ہوتا۔ وہاں پتہ چلے گا یہ زندگی ہم نے کہاں گزاری۔ ہمارے حضرت تھانوی حکیم الامت قدس سرہ رحمت اللہ علیہ، جو تربیت فرمانے والے، تعلیم و تربیت اور تزکیے کے امام، لوگوں کے دلوں کو مانجنے والے اور ایمان کو سچا اور پکا بنانے والے، الہ آباد کے باقاعدہ ایک جج ہائی کورٹ کے حضرت کے ہاں پہنچے، توبہ کی، استغفار کیا، بیعت ہوئے، حضرت کی تعلیمات میں لگے، کایا پلٹ گئی۔ یا جج بنے ہوئے تھے یا خانقاہ میں جا کر بڑے اونچے درجے کے بزرگ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ، بڑے اونچے تعلیم یافتہ انگریزی اور عدالتوں میں بیٹھ کر منصفی کرنے والے حضرت کی خانقاہ میں آ گئے، ذکر و اذکار میں لگ کر اپنی زندگی کو سدھارا، اور بڑے موعظت و عبرت کے واقعات، حضرت کے قصے، حضرت کے ملفوظات آج نہ جانے سینکڑوں کی تعداد میں کتابوں میں مرتب ہے، نصیحت اور عبرت کی بات۔ تو انہوں نے ایک عبرت نامہ لکھا ہے، زندگی کے ان احوال کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ اللہ، ایک کلمے میں کیسی نصیحت۔ بچپن میں ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ کھیل کود، اور جوانی میں کیا حال ہوتا ہے؟ میں نے سنایا مجنونانہ حرکتیں، اور بڑھاپے میں آ کر بیمار اور مریض ہو گیا۔ ساری زندگی اگر اسی طرح گزر گئی تو انداز لگائیے آخرت کی کمائی کیسے ہو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے ہمیں یہ زمانہ دیا ہے آخرت کمانے کی،
جتنے لمحے ہمارے ہوں گے وہ ان اعمال میں گزر جائیں جن کا بیان مختصر سی صورت میں آگے. سب لوگ خسارے میں، ساری زندگی ٹوٹے میں گزر رہی اور نکل رہی ہے ساری. ہاں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمانے میں رہ کر، اسی عصر میں رہ کر، اسی عمر میں، صبح میں، شام میں، اوقات میں جو لوگ اپنا ایمان بنانے میں لگے ہوئے ہیں. اللہ الا الذین آمنوا، یہ وقت وصول ہو رہا ہے. ایمان بنانا، ایمان بنانے میں لگے ہوئے، یقین بنانے، کیونکہ ایمان و یقین کے بغیر آدمی عمل نہیں کر سکتا. جتنا ایمان اور یقین مضبوط ہوگا عمل آسان. اس لیے ہمارے بزرگوں نے دعوت و تبلیغ میں ہمیں نکلنے کو جو کہا، آپ سنتے ہوں گے حضرات اکابر و بزرگوں سے، کس لیے نکل رہے ہیں؟ اپنا ایمان بنانے کے لیے نکل رہے ہیں. اپنا ایمان بنا. ایمان گھروں پر نہیں بنتا، ایمان مسجدوں میں بنتا ہے. کیوں بھائی؟ مٹھائی کہاں بنتی؟ کمیلے میں، مذبح خانے میں، جہاں جانور کٹ رہے ہیں. مٹھائی تو کارخانے میں بنے گی نا. مٹھائی کے ہر چیز کے بننے کی ایک جگہ ہوتی ہے. اگر آپ اس جگہ پر بنائیں گے تو بنے گی، اور اگر نہیں بنائیں گے تو پریشان ہو جائے. ایمان گھر پہ نہیں بنتا اور دکان پہ نہیں بنتا، ایمان مسجد میں بنتا. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی مسجد میں گزری، صبح سے شام تک مسجد. کیونکہ جب آدمی مسجد میں آ گیا تو دنیا کے تمام دنیاوی ماحول سے الگ ہو گیا. آنکھیں بھی محفوظ، کان بھی محفوظ، زبان بھی محفوظ. کیوں بھائی؟ مسجد میں آ کر تو خدا نخواستہ کوئی نامحرم نظر نہیں آتا، آنکھ غلط استعمال نہیں ہوتی. خدا نخواستہ مسجد گانے بجانے کی جگہ نہیں ہے کہ آپ کے کان گانا بجانا سنیں، ناجائز چیزیں مسجد میں ہوں. تو کان بھی محفوظ، آنکھ بھی محفوظ، اور قلب بھی محفوظ. کیونکہ قلب میں جو باتیں جاتی ہیں یا آنکھ سے جائے گی یا کان سے. سن کر وسوسے آئیں گے یا دیکھ کر وسوسے آئیں. بازاروں میں آپ رہیے تو آپ کی آنکھیں بازاروں میں سب کچھ دیکھیں گی، اچھا بھی اور برا بھی، تو دل پر ایسا ہی اثر ہوگا. اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان بنانے والوں کے لیے حکمت عملی کیا رکھی ہے کہ آدمی مسجد میں آئے اور ایمان بنائے، کیونکہ یہاں ماحول مل رہا ہے ایمان بنانے کا. اور بھائی عمل کی جگہ تو مسجد ہے ہی. وعملوا الصالحات، مسجد میں آئے گا، وقت گزرے گا، ایک چلہ گزرے یا 4 مہینے، اس طرح اللہ تعالیٰ گزارنے کی توفیق دے تو آپ دیکھیں گے کہ مسجد میں رہنے والا تو عمل صالح میں لگا ہوا ہے، کسی گناہ کا تو تصور بھی نہیں. نماز کے پڑھنے میں، قرآن کی تلاوت کرنے میں، جیسے میں نے بھی عرض کیا، جتنی دیر مسجد میں بیٹھ رہا ہے اتنی دیر اعتکاف کی نیت. ہر عمل ثواب. مسجد میں بیٹھنا بھی ثواب میں ہو، مسجد میں بیٹھنے سے بھی جنت بنے گی. اس لیے یہ دعوت والے آپ کو دعوت دیتے ہیں اس کی کہ بھائی ان ماحولوں سے نکل کر، جہاں ایمان جلتا ہو اور ایمان پھکتا ہو، اس سے نکل کر وہاں آؤ جہاں ایمان بنتا ہے. اور کامیاب وہی ہے جو اپنا ایمان بنائے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. کیا فرمایا؟ سب زمانے میں رہنے والے ٹوٹے اور خسارے میں ہیں. جتنا چاہے کما لے دنیا، سارا خسارہ نقصان. بس عمل صالح جو آخرت میں کام آئے. جنت بنانا. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور کون لوگ؟ جو وصیت کریں، تواصی کریں صبر کی، اور تواصی کریں حق کی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مفسر قرآن، صحابہ میں قرآن کی سب سے بہترین تفسیر کرنے والے. ایک شاگرد نے ان سے پوچھا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کے کیا معنی ہے؟ قرآن فرما رہا ہے کہ 4 عملوں سے زندگی بنتی اور کامیاب ہے. تو ایمان اور اعمال ایمان کو تو سمجھ گئے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور اللہ نے جتنے احکامات دیے. قرآن کہہ رہا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا جب تمہارا ایمان بن جائے اور تمہارے اعمال صالحہ درست ہو جائیں اور تم ایمانی اعتبار سے اور اعمال کے اعتبار سے پکے بن جاؤ، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ دوسروں کو بھی یہ چیز پہنچاؤ. اللہ جی، پہلے خود کامل بنو پھر دوسروں کی تکمیل کرو. پہلے خود نمازی بنو پھر دوسروں کو نماز کا حکم دو. فرمایا تواسی بالحق اور تواسی بالصبر نام ہے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. الامر بالمعروف والنہی عن. اللہ نے مجھے نمازی بنایا، قرآن والا بنایا، جماعت میں نکلنے والا بنایا، تسبیح پڑھنے والا بنایا، اور اس اعتبار سے اللہ نے مجھے کامل کر دیا. اب میری ذمہ داری میں اپنے گھر والوں کو بھی کامل کروں. جی، خود تو نماز پڑھ کر جنت میں جا رہے ہو، جہنم سے بچ رہے ہو، اور بیٹے کی پرواہ نہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے. تو کیا تیار ہیں آپ بیٹے کے جہنم میں جانے کے لیے؟ کیا کہا قرآن نے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم سے بچاؤ. جی، یہ ہے امر بالمعروف.
یہی اس دعوت کا حاصل. دین اللہ نے جو دیا ہے پہلے خود اس پر اپنی اصلاح اور اپنا عمل، اور پھر اللہ توفیق دے تو دوسروں کو اس کی دعوت، دوسروں کو نیکیوں کی طرف لانا، برائیوں سے روکنا. یہ تواسی بالحق اور تواسی بالصبر. تو قرآن نے یہ نسخہ بتایا بھائی. قسم ہے زمانے کی سارے انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کاموں کو کرنے کے. جو ایمان لانے والے ہوں، جو ایمان بنانے والے ہوں، جو اپنے ایمان کی فکر کرنے والے ہوں، اور جو اعمال صالحہ میں لگ رہے ہوں اور اس میں کامل مکمل ہو کر دوسروں کو اس میں لگانے کی فکر کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. لمبی چوڑی بات میں اس وقت عرض نہیں کر رہا اور ضرورت بھی نہیں. ماشاءاللہ ان جگہوں پر اور جہاں جہاں آپ کا تعلق ہے دین کے اعتبار سے، آپ دین کی باتیں سنتے بھی ہیں الحمدللہ اور کام میں بھی لگے رہتے ہیں. میرے بھائیوں، ہمارے لیے، آپ کے لیے ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ دین کا کام کتنا ہی کر لے آدمی، مگر یہی سوچے کہ ابھی دین کا حق ادا نہیں ہوا ہے. نماز پڑھ رہے ہیں مگر جیسی نماز پڑھنی چاہیے تھی ویسی نہیں. اللہ نے حکم دیا اعمال میں لگ رہے ہیں مگر جس طرح لگنا چاہیے تھا اس طرح نہیں لگ رہے. یہ نہ سوچے کہ بس ہم بہت کام میں لگ گئے ہیں اور دینی دعوت کے اعتبار سے بڑے اونچے پہنچ گئے ہیں. میرے بھائیوں، ہمیشہ عمل کر کے نیک کاموں میں لگ کر یہ سمجھنا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، یہی بڑی کامیابی، یہی سب سے بڑی چیز. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے لیے بھائی وقت لگانے کی توفیق عطا فرمائے. اب آپ حضرات اپنے طور پر تشکیل فرمائیے. اب بتائیے کتنے لوگ لگنے والے ہیں ایسے، اور سننے والے سنے ہوئے پر کیسا عمل ہے ہمارا اور آپ کا. اللہ اس کی ہمیں آپ کو. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاكرم. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم انا نسألك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت المستعان وبك نستعين في جميع الأمور وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اے اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرما، ہمارے اس سننے سنانے کو قبول فرما، سنانے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں دین کا ذوق اور شوق عطا فرما، اعمال دین کی رغبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ہمیں اپنی جان، اپنے مال اور اپنے وقت کی قربانی لگانے کی توفیق عطا فرما اور اس قربانی کے ذریعے ایمان بنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما اور یہ کمالات ہمیں اپنے کرم سے عطا فرما دے اور پھر ہم دوسروں کو کمالات والا بنائیں اور اپنے گھروں کے ماحول کو درست کریں. اے اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ایمان کی ہوائیں چلا دے، ایمان کی فضائیں قائم فرما دے. اے اللہ کلمہ ایمان کو بلندی عطا فرما دے، مومنین کو اور مسلمانوں کو پورے عالم میں عزت عطا فرما دے اور جن اعمال صالحہ سے عزت آتی ہے ان اعمال میں لگنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ پوری امت کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. قرآن پاک کے حقوق کی ادائیگی میں اس امت سے جتنی کوتاہیاں آج تک ہوئی ہیں اے اللہ اپنے دریائے رحمت سے اس کو معاف فرما اور آئندہ ہمیں قرآن کا حق ادا کرنے والا بنا دے، قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن کے معنی کا جاننے والا اور اس جانے ہوئے پر عمل کرنے والا امت کے ایک ایک فرد کو اپنے کرم سے بنا دے. اے اللہ گناہوں سے توبہ نصیب فرما دے. جن گناہوں سے اور معاصی سے آج دنیا میں مصیبتیں اور بلائیں آ رہی ہیں اے اللہ اس کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرما اور ان گناہوں سے اور اسی طریقے سے ان جرائم پر ہمیں توبہ کی سعادت اور توفیق عطا فرما دے، اس توبہ پر استقامت عطا فرما دے اور امت جن پریشانیوں میں مبتلا ہے اے اللہ ان پریشانیوں کو اپنے کرم سے دور فرما دے. اے اللہ بیماروں کو شفائے کامل عاجل مستمر دائم عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، ناجائز مقدمات میں جو پھنس رہے ہیں اے اللہ ان کو بری فرما دے، ظالموں کو ظلم سے سچی توبہ نصیب فرما دے، مظلومین کی حمایت اور نصرت فرما دے، مسجونین کو جیلوں سے رہائی عطا فرما دے. اے اللہ جن گھروں میں لڑکے اور لڑکیاں بے جوڑ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے کرم سے ان کو بہترین جوڑ عطا فرما دے اور اس جوڑ کو اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ ہماری اولادوں
کی عطا فرما دے، ہدایت نصیب فرما دے اور دوسروں کی ہدایت کا ان کو ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، نماز باجماعت کا اہتمام کرنے کی۔ اے اللہ دین کا جہاں کام جو ہو رہا ہو، جس صورت میں ہو رہا ہو اور اس کا ہونا آپ کو پسند ہو، اے اللہ ان سب کو قبول فرما، ان سب کی حفاظت فرما، بہترین کام کرنے والے عطا فرما، بہترین پڑھنے اور پڑھانے والے عطا فرما، تمام مکاتب قرآنیہ فی جمیل عالم کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کو بہترین رجال کار، مخلصین اور محسنین عطا فرما اور ہم سب کو انہی میں شامل فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کو بھی ترقیات سے مالا مال فرما اور ہمیں ان مدرسوں سے فائدہ اٹھانے والا بنا، ان مراکز دین سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما اور اس کے لیے اپنی جان، اپنا مال اور اپنا وقت لگانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ جن لوگوں نے وقت لگایا ہے اس کو قبول فرما اور آئندہ ان کو مزید وقت لگانے کی توفیق اور احوال عطا فرما، احوال کو موافق فرما، مساعد فرما اور رکاوٹوں کو اپنے کرم سے دور فرما۔ جن بھائیوں نے دعاؤں کو کہا یا لکھا یا دعاؤں کے متوقع یا ان کا ہم پر حق ہے، اے اللہ سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، اے اللہ سب کی ضرورتوں کا غیب سے انتظام فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما اور اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔